اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج شکر اور صبر کا بیان ہوگا کہ کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور کس چیز سے جو ہے نا وہ ہمیں کس چیز پر شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کون سی نعمتیں ہیں، اور اگر نعمتیں ملتی ہیں تو پھر شکر کیسے ادا کیا جائے، اور کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، سختی آ جائے، تو اس پہ کیسے انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کی پھر کیا اجر ہے، اور شکر کرنے کا کیا اجر ہے۔ تو اس سلسلے میں 3 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، جس سے پہلے یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے اس کا۔ تو جیسے کہ پہلے ایپیسوڈز میں دونوں کی تعریف بتا دی، شکر کیا ہے اور صبر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کئی اللہ تعالیٰ کی آیات ایسی ہیں جن میں یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بیان دوسرے میں بھی کہا تھا کہ یہ ایسے ہے جیسے قائن کے 2 رخ ہیں، صبر اور شکر، یا شکر اور صبر، کہ ایک کو اگر آدمی کرے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو زیادہ صابر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شکر کی بھی توفیق دے دیتا ہے زیادہ، یہی ہے انشاءاللہ امید۔ اور اس کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، یہ بہت نعمت ہے اللہ تعالیٰ بے حد۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ انسان کی بہترین زندگی گزارنے کے لیے ٹولز ہیں، یہ 2 ہتھیار ہیں کہ ان کو آدمی جتنا بھی ان ہتھیاروں کی پالش کرے اور اپنے ذہن میں ایکٹیو رکھے تو انسان کی زندگی اپنے لیے ہی آسانی ہوتی ہے، کہ جب نعمتیں ملتی ہیں، شکر ملتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اور تکبر نہیں آ جانا چاہیے اس پہ، اور خیال رکھنا چاہیے کہ جب ملتی ہیں نعمتیں یا دولت مال کوئی ایسا، تو وہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، وہ بھی خیال رکھنا، اور مصیبتیں اور کوئی بھی ہو تو صبر تو کرنا ہی ہوتا ہے، مگر اس طرح کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبر، تو اس کے پھر اجر بہت بہت، صبر کا بہت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کا اجر بے حساب ہے، اس کا حساب ہی نہیں کرو کہ کتنا ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اجر بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی اس کے فائدے اور آخرت میں بھی بہت فائدے دونوں کے۔ تو یہ بھی آج کا بھی موضوع یہی ہے جس میں شکر اور صبر دونوں چیزیں آتی ہیں۔ تو الگ الگ بھی قرآن مجید میں دونوں کی 100 سے زیادہ آیات ہوں گی، صبر کی بھی شاید 130-140 آیات یا اس سے بھی زیادہ، اور شکر کی بھی اس کے لگ بھگ اتنی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ اس کو دہراتا ہے، اس وقت کتنی اہمیت ہے ان دونوں چیزوں کی، بے حد اہمیت ہے۔ تو بے احادیث بری ہوئی ہیں ان دونوں سے، مختلف بخاری شریف، مسلم اور مسند احمد، اور دوسری احادیث بے شمار دونوں چیزوں کے متعلق بھی ہیں۔ قرآن مجید کی ہی اتنی زیادہ آیات ہیں کہ بالکل واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان یہاں یہ جو آج کی جو آیات ہیں، یہ میں نے بتایا تھا کہ 3-4 سال سے اصل میں یہ میں اس پہ شروع کیا تھا لکھنا کچھ، اور نوٹس بنانے، اور پھر میں قرآن مجید کی جو سورج کی تفسیر ہے پھر اس میں زیادہ وقت لگنے لگ گیا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی میں نوٹس لیتا گیا۔ تو یہ کوئی 3-4 سال کے پہلے کے بھی نوٹس، اور پھر ابھی جو لکھ کے تو ابھی اپلوڈ کیا ہے، یہ میرا 3-4 سال پہلے خیال تھا، مگر جب بھی لکھنے میں حقیقت ہے بیٹھا، مجھے یہی لگا کہ ابھی مکمل نہیں ہوا مضمون، اتنا وسعت ہے ان دونوں کی کہ ابھی بھی میں جب بیان آپ کو کر رہا ہوں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں مزید بہت گنجائش ہے اور اس کی تحقیق کرنے کی، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے نا، قرآن مجید تو ایک سمندر ہے، جتنا زیادہ اس میں گہرائی میں آدمی غوطہ لگائے گا تو اتنی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے گا، جتنا زیادہ تدبر کرے گا اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ عطا کرے گا، مگر نیت کے ساتھ، کہ نیت یہی ہے کہ اپنی بھلائی، فیملی کی بھلائی، دوستوں احباب تمام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے پھر توفیق دی ہے مجھے کہ میں نے یہ شروع کیا، جو کہ میرا 3-4 سال پہلے سے خیال تھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ تو آج جس سورہ کی آیات کا بیان ہوگا وہ ہے سورہ الشورى، یہ 42 نمبر ہے قرآن مجید کے تسلسل میں، اور آیات ہیں 29 سے 34 تک۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کن چیزوں پہ جو ہے نا وہ تنبیہ کی ہے، کہ راحت کون سی ملے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے، اور مصیبت پریشانی کا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے،
اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جو صبار اور شکور، یہاں بتایا ہے کہ وہ وہی ہیں جو میری نشانیوں کو پہچانتے ہیں اور میری آیات کو پہچانتے ہیں، قرآن مجید کو پہچانتے ہیں یا میرے احکام کو پہچانتے ہیں، تو وہی صبار اور شکور، یعنی صبر اور شکر کی بھی جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہیں وہ لوگ جنہیں صبر کی بہت زیادہ حد تک ان میں ہوتا ہے اور شکر بھی بہت ہی زیادہ کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آیات سمجھے انہی کے متعلق ہیں۔ تو میں یہ آیات پڑھوں گا بھی اور اس کا ترجمہ، اور پھر تھوڑا سا میں بتا بھی دوں گا اس کا۔ تو یہ آیت 29 جو ہے یہ سورہ شورى کی، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اس کا مطلب ہے، اور اسی کے نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ بھی جو پھیلائی ہے اس نے ان میں جاندار مخلوق، اور وہ ہے ان کو جمع کرنے والا جب چاہے، پوری طرح وہ قدرت رکھتا ہے اس کی۔ اس کے بعد 30 آیات ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، سو وہ کمائی ہوتی ہے تمہارے ہاتھوں کی۔ یعنی کتنی اہم ہے کہ اور بھی بہت جگہوں پہ ایسی آیات ہیں قرآن مجید میں کہ کتنی یہ ہے کہ جو مصیبت جب بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو آپ نے خود کمائی ہے، خود آپ نے اس کو آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے یا آپ کے کاموں کی وجہ سے یا آپ کے ہاتھوں سے جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، جو کیا تھا، تو اسی وجہ سے۔ تو ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے، اس میں اپنا ہی فائدہ یہ سمجھے، اس لیے کہ انسان کو اصلاح کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر انسان یہی سمجھتا رہے کہ یہ تو میری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ میں تو بڑا ولی ہوں، میرے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف مصیبت دی ہے، وہ بھی بات بالکل وہ بھی ہو سکتی ہے، مگر سمجھنا یہی چاہیے کہ کہیں مجھے اپنے میں ڈھونڈنی چاہیے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی انسان نے کوئی کی، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا، اور اس کی کوئی وجہ آدمی ڈھونڈے تو تاکہ اصلاح ہوگی، اپنا ہی فائدہ ہے۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کو اجر ملے گا اس آیت کے مطابق کہ آپ نے ڈھونڈا اپنے اندر کوئی خامی، تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے، آپ کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آپ کو مصیبت آتی ہے، تو یہ اس میں تو گنجائش نہیں رہ جاتی شک کرنے کی۔ تو پھر یہی سوچنا چاہیے، اور یہی اچھے نیک لوگوں کی جو عادت ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے، اور یہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ بہت دفعہ ہم نہیں یہ سوچتے یہ چیز، ہم یہی سوچتے ہیں جی فلاں کا وہ جو ہے نا ٹونا کر دیا کسی نے، یا کسی نے ہم سے جادو کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، کسی نے یہ، دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے نا اپنے اندر کچھ ڈھونڈے خامی اس کی، یا اپنی کوتاہی ڈھونڈے۔ تو اس کے بعد والی آیت جو ہے یہ تو آیت ہو گئی 30 نمبر۔ اچھا، وہ آگے تمہارے اپنے ہاتھوں سے یہ آئی تکلیف، اور وہ معاف کر دیتا ہے جو بہت سے قصور ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہی جب تکلیف آتی ہے تو اس سے بہت اللہ تعالیٰ گناہ بھی معافی ہوتی ہے ان سے، یہ بالکل صحیح ہے، اور احادیث میں ہے یہ بالکل اسی کے ساتھ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیثیں ہیں کہ جب بھی بیماری ہو، کوئی چھوٹی موٹی بڑی کوئی بھی آئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اور یہ خیال رکھے کہ جی میری وجہ سے ہی ہے، بجائے اس کے کہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے مصیبت ڈال دی، اوروں پہ تو نہیں ہے تو مجھ پہ کیوں ہے یہ۔ تو اس قسم کا نہ ہو، تو یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ جی میرے ہی کوئی گناہ ہوں گے، میری ہی وجہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے، اور اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر قصور معاف کر دیتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کے جو آگے والی ہے 31 نمبر آیت، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہے تمہارے
اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوائے کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کہ تو ٹھیک ہے، اگر مانو گے یہ جو میں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، مگر مجھے عاجز نہیں کر سکتے، مجھے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہ بات تسلیم کرو جو اوپر کہا گیا ہے کہ جی تمہارے اپنے ہی کوئی ہوں گے، گناہ ہوں گے، کوئی اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے تجھے مصیبت ہو۔ تو اگر تو کہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ مصیبت ڈالی ہے، مجھ پہ ہی تکلیف ڈالی ہے، اوروں پہ تو کوئی نہیں ڈالتا، اوروں پہ کیوں نہیں، میں نے کیا کر دیا تھا، میں نے کیا گناہ کر دیا تھا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں سب کام کرتا ہوں۔ تو اگر یہ ایٹیچیوڈ ہو اور ایسے کلمات بھی نکلیں زیادہ شدید قسم کے کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جو مرضی کہہ دو، مجھے کیا، میں بے نیاز ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ نہ زمین میں کوئی بھی رہنے والا جو ہے انسان جو مرضی کہہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ یہ بھی سوچ لو کہ اگر تم جو بھی کہتے ہو، جو بھی کرتے ہو، پھر آخر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی مدد کے لیے تم نے آنا ہے جب دوبارہ مصیبت آئے گی، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اس کے آگے والی آیت جو 32 نمبر آیت ہے وہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یہ صبار اور شکور آخر میں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ بتا کے پھر بتایا کہ وہ کون ہیں، وہ صبار اور شکور، بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت ہی زیادہ شکر کرنے والے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے اس آیت کا، اور اس کے نشانیوں میں سے ہے جہاز سمندروں میں پہاڑوں سے جیسے اونچے وہ جو چلتے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ساکن کر دے، جب وہ پہاڑ چل رہے ہیں تو جہاں چاہے تو وہیں روک دے ان کو، درمیان میں کہیں سمندر میں، دریا میں، اور وہ رہ جائیں کھڑے کے کھڑے سطح سمندر پر، یا اگر دریا بڑا ہے تو اس میں بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اس چیز میں بہت نشانیاں ہیں کہ کیسے یہ جہاز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اتنے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز پانی کے اوپر کیسے تیرتے ہیں، پانی کو کاٹ کاٹ کے اور لہروں کو کاٹ کاٹ کے آگے چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے سمندروں کو آپ کے لیے تسخیر کر دیا ہے، یہ میری قدرت ہے، میں نے تسخیر کر دیا ہے کہ آپ جہاز چلا سکے سمندروں میں، مگر اگر میں چاہوں تو میں ہوا کو روک دوں، میں چاہوں تو طوفان لے آؤں سمندر میں اور ڈبو دوں۔ اس کو مختلف آیات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، تو پھر تم ہائے ہائے اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہو، پھر اس وقت جب تم ڈوبنے لگتے ہو، مگر جب تم خشکی پہ آ جاتے ہو تو پھر بھول جاتے ہو مجھے، پھر یہ دوسری کئی آیات ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خشکی پہ آ کے بھول گئے ہو بس، مگر وہ نہیں بھولتے۔ کون نہیں بھولتے؟ وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کے لیے بتا رہا ہے کہ جہاز کو چلانا، پانی پہ چلانا، اس کی قدرت، وہ چاہے تو منزل پہ پہنچائے، وہ چاہے تو نہ پہنچائے، تو یہ اس کی نشانیاں ہیں، وہ جیسے چاہے وہ کرے، وہ مالک ہے، وہی قدرت ہے اسی کی۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جو صبار اور شکور ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کی آیات ہیں، یہ سب اس کی قدرت ہے۔ تو اس کی قدرت کوئی پہچانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، جو بھی ہے منزل پہ پہنچ گئے تو الحمدللہ شکر بہت کریں گے، جو نہیں پہنچے کسی وجہ سے بیچ میں یا نقصان بھی کوئی پہنچا تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پھر صبر کرتے ہیں مصیبتوں میں۔ تو یہ صرف جہاز کی ایک بات ہے، مگر کہیں بھی آپ گاڑی پہ بھی جاتے ہیں اور خیریت سے کوئی حادثہ ہوئے بغیر واپس آ جاتے ہیں تو آپ کو ہاتھ اٹھا کے کم از کم ایسے گھر آ کے تو دعا تو کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب کے سامنے شرم نہیں کرو، بچوں کو بھی ایسا عادت پڑے، جب بھی جاؤ دعا مانگو بس باہر، خاص طور پہ آج کل کے ٹریفک کے حادثات ہیں، کرونا آج کل ہے، تو یہ دعا کر کے نکلے گھر سے، اور واپس آ جائیں تو پھر بھول نہ جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی واپس آ کے تو خشکی پہ آ جاتے ہیں تو مجھے بھول جاتے ہیں، پھر واپس آ کے ہاتھ اٹھا کے دعا اگر ہو سکے نفل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، کچھ جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھ لیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کلام پڑھ لیں،
الحمد شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیں کہ یا اللہ تو نے کرونا سے بچا لیا، حادثات سے بچا لیا، بچوں کی بچا لیا ان کو. تو یہ روزانہ کا معمول، یہ صبح شام کا یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا تو سال میں اور مہینے میں تو بس ایسا ہو گیا، نہیں. یہ تو روٹین میں روز مرہ کا ایسا ہونا چاہیے. تو یہ پھر شکر ہے، تو یہ پھر صبر ہے. مگر یہ کہہ دینا تو ہم نہ شکری تو نہیں کر رہے، ہم تو کبھی نہ شکری نہیں کی. نہ شکری یہی ہے کہ شکر نہ کرنا نہ شکری ہے، شکر نہ کرنا نہ شکری ہے، سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی یہ شکر ادا کرنے کی اور صبر ادا. یہ دونوں ٹولز ہیں انسان کی اچھی بہتر زندگی گزارنے کے. یہ دونوں ٹولز ہیں، ان کو ایکٹیو رکھیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، جیسے میکینک، الیکٹریشین اور پلمبر یا آج کل آئی ٹی ٹیکنیشینس اور کوئی بھی، ان کے ٹول باکس ہوتے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ٹول نکالتے ہیں تو اپنا وہ ٹھیک کر لیتے ہیں، جو بھی کرنا ہو مرمت وغیرہ. ایسے ہی آپ کے جو گناہ کی معافی ہے، بخشش ہے، یا مصیبت ہے، یا شکر راحت آتی ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، یہ شکر اور اس کو ٹولز کو استعمال کرو. ٹولز کو استعمال نہیں کریں گے، پڑھے پڑھے تو زنگ لگ جائے گی، پڑھے پڑھے تو یہ ایکٹیو نہیں رہیں گے. تو ان کو ایکٹیو رکھیں. یہ بڑے بیانوں میں کہہ چکا ہوں، ابھی نہیں. یہ جب صورتیں میں نے الحمدللہ جو بھی اپلوڈ کی اپنا قرآن جیت کی، تو جہاں جہاں جی یہ آیات آئی ہیں صبر شکر کی، تو میں نے بیان کیا ہے یہ پچھلے 2 سالوں میں. تو اس کے بعد یہ تو 32 نمبر آیت ہوگی. تو آگے جو ہے وہ 34 نمبر، یہ 33 نمبر آیت تھی، 34 نمبر پہ ہے. او یو بک ہن بما کسبوا و یعفو عن کثیر، یا انہیں ڈبو دے بسبب ان کی کرتوتوں کے، یا معاف کر دے وہ بہتوں کو. تو وہ صابر اور شاکر جنہوں نے صبر شکر کرنے والے، تو بتا دیا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ جو صبر شکر کرتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں. تو وہ تو ان کے تو درجات بہت اونچے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر صبر شکر کرنے والے نہیں ہوں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو وہیں ڈبو دوں. اوپر آیا کہ میں ہوا بند کر دوں، جو ہوا والی چلتی ہیں جہاز کشتیاں، تو جو ہوا والی نہیں آج کل انجن والی ہیں. اور یہی اپلائی کر سکتے ہیں آپ جہاز پہ بھی، اپنی گاڑیوں پہ، تو موٹر بائک پہ، تو کسی طرح بھی سفری جو بھی سہولت اس وقت نہیں تھی تو ابھی ہے، تو یہ سب اس پہ بھی آپ ویسے ہی اطلاق ہو سکتا ہے. تو وہ جو صبر شکر نہ کرنے والے ہوں تو ان کا بتایا کہ یا میں انہیں پھر ڈبو دوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو جب بھی غصہ آ جائے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کہ میں شدید العقاب ہوں، بڑا سخت بدلہ لینے والا ہوں. اور بسبب کیوں ان کو ڈبو دوں کہ بسبب ان کی کرتوتوں کے. دیکھیں یہ لفظ ترجمے کہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے. بسبب ان کی کرتوتوں کے، یا میں چاہوں تو پھر معاف کر دوں اگر وہ معافی طلب کریں، یا جیسے بھی ہے میں چاہوں تو میں معاف بھی کر دوں، مگر میں چاہوں تو میں ڈبو بھی دوں، کیونکہ صبر نہیں کر، یہ شکر نہیں کرتے یہ لوگ، صبر نہیں کرتے. تو میں چاہوں تو پھر میں اگلی دفعہ، ایک دفعہ تو خشکی پہ لگا دیا تجھے، مگر تو نے شکر نہیں کیا اس کا کہ تو خشکی پہ تو آ گیا، تو اگلی دفعہ بھی تو پانی میں جائے گا نا کبھی، یا نہیں بھی جائے گا تو پھر جہاں بھی ہو تو اور آیت ہے تو پھر زمین پہ ہی رہا، میں وہاں بھی ننسا سکتا ہوں تجھے، زمین میں بھی تم پہ پتھر کر سکتا ہوں، تو پہ آندھی بھیج سکتا ہوں. یہ دوسری اور آیات جو پہلے پچھلے ہو سکتی ہیں ایپیسوڈ 3 میں، کیونکہ ہر ایک جگہ پہ دیکھیں مختلف ہے، ایک ہی آیات کا مفہوم ایک نہیں ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ جتنی آیات ہیں ہر کہیں کچھ فرق ہے سب میں. اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جتنا کمپریہنسو ہو مضمون، اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے دونوں کا، شکر اور صبر کا، تو اتنا میں جو ہے نا کوشش کروں. اور اب 3-4 سال سے تو میں نوٹس لکھ رہا تھا اس کے، جو ابھی کنسالیڈیٹ کر کے تو میں آپ کو یہ بیان میں نے تیار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے توفیق دے. بڑی اللہ تعالیٰ کی بے حد بڑی یہ نعمت ہے دونوں، یہ دونوں ٹولز ہتھیار جو شکر اور صبر کے ہیں. تو اس کے توفیق مانگے.
یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایسے مل جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مجاہدہ کریں، اس کے لیے ذکر کریں، اس کے لیے نوافل پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ شکر اور صبر کی توفیق دے دے۔ توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، مگر اس کے لیے جتنی زیادہ کوشش کریں گے آپ کو توفیق ملے گی، اتنا ہی صبر کی توفیق بھی زیادہ ملے گی۔ مگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کا خیال رکھیں۔ شکر جو ہے یہ نماز پڑھتے ہیں تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرض تھا، تو ہر ایک چیز کا شکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ کو توفیق نہ آپ کو دیتا تو آپ مسلمان کیسے ہوتے؟ اسلام مسلمان ہونے کی توفیق، اور یہ شکر ادا کریں۔ صبح ہوتی ہے تو رات اللہ تعالیٰ نے گزار دی آپ کی خیریت سے تو شکر ادا کریں، رات ہوتی ہے تو شکر ادا کریں کہ دن آپ کا خیریت سے گزرا۔ بے شک تھوڑا ٹائم، مگر فوکس کے ساتھ ہو، یہ روٹین میں ایسے نہیں ہے۔ الحمدللہ کہہ دینا بڑی اچھی بات ہے، مگر فوکس ہو کہ الحمدللہ کس لیے کہہ رہے ہیں، اور دوسروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو، جب شکر کرتے ہو تو چرچا کرو، دوسروں کو پتہ چلے آپ شکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں میں بیان اپنا ختم کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، میری اولاد کو، آپ کو سب کو توفیق دے۔ شکر اور صبر جو ہے یہ دونوں خاصیتیں ہیں انسان کی، بڑے فائدے کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق دے، اور اس جو بھی کہا بیان اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر و مبشر۔